السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ گویا اعلیٰ حضرت یہ عرض کر رہے ہیں، مولا تو نے زمین عطا فرمائی تیرا شکر ہے، آسمان عطا فرمایا تیرا شکر ہے، چاند و سورج عطا فرمائے تیرا شکر ہے، شجر و حجر عطا فرمائے تیرا شکر ہے، ماں باپ کی نعمت تو نے عطا فرمائی تیرا شکر ہے۔ لیکن میرے کریم سب سے بڑا تیرا شکر یہ ہے کہ تو نے در مصطفیٰ کا منگتا ہمیں بنا دیا، مصطفیٰ جان رحمت کا بھکاری ہمیں بنا دیا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو ہمتن کرم بنا کر کے بھیجا۔ اس رب کی تعریف جس نے یا رسول اللہ آپ کو ہمتن کرم بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر، ہمتن کرم۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی ہاتھ سے کرم کرتا ہے، کوئی زبان سے کرم کرتا ہے، کوئی سائل اگر کسی کے دروازے پر پہنچا مانگنے کے لیے، اس نے اپنے ہاتھ سے اس پر کرم کیا اور اس کی جھولی کو بھر دی۔ کسی نے زبان سے سفارش کر کے سامنے مال منگتے کی جھولی کو بھر دی۔ کسی کا معاملہ یہ رہا کہ راستہ بتا کر کے اس نے سائل کے سوال کو پورا کر دیا۔ لیکن میرے سرکار کی ذات کا عالم یہ ہے کہ بال سے لے کر کے ناخون تک میرے سرکار کا پورا وجود کرم کی بارشیں نچھاور کرتا نظر آتا ہے۔ بال مبارک بھی کرم کر رہے ہیں، زبان مبارک بھی کرم کر رہی ہے، نگاہ مبارک بھی کرم کر رہے ہیں، ناخن مبارک بھی کرم کر رہے ہیں، انگلیاں مبارک بھی کرم کر رہی ہیں، اشارے بھی کرم کر رہے ہیں، ابرو بھی کرم کر رہے ہیں، زلفیں بھی کرم کر رہی ہیں، دندانے مبارک بھی کرم کر رہے ہیں، لبھائے مبارک بھی کرم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ بال سے لے کر ناخن تک پورا کرم ہی کرم کی بارشیں کرنے والی وہ ذات نظر آتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے لوگوں کے دلوں میں ایسا کٹ کٹ کے بھرا اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کی اتنی کوشش فرمائی کہ ہر انسان کا تعلق رسول اعظم سے اتنا ہو جائے کہ وہ اٹھے تو یا رسول اللہ کہے، بیٹھے تو یا رسول اللہ کہے، سوئے تو یا رسول اللہ کہے، غم میں اللہ کے رسول کو یاد کرے، راحت میں اللہ کے رسول کو یاد کرے، اپنے آقا کی محبت میں ایسا ڈوب جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر رسول اعظم راضی ہو گئے تو رب قدیر جل جلالہ بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت غمگین دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اے غموں میں گرفتار مسلمانوں، اے پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں، اے تکالیف کے اندر زندگی گزارنے والے مسلمانوں، آؤ تمہیں بتاتا ہوں کس کی یاد تمہاری پریشانی کو دور کر دے گی، کس کا نام تمہاری مصیبتوں کا ازالہ بنے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنی طبیعت سے نہیں کہا، یہ صحابہ کی کیفیت ایسی ہی تھی، صحابہ کا حال ایسا ہی تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص کا پیر سن ہو گیا اور اس پیر کے سن ہو جانے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے اطباء کے پاس پہنچے، وہ بڑے بڑے طبیب کے پاس پہنچے، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہا میرا پیر سن ہو چکا ہے، آپ علاج فرمائیں۔ اطباء نے کوشش کی لیکن علاج کر نہ سکے، پریشان ہو کر ایک ایسے طبیب کے پاس وہ پہنچتے ہیں جو صرف جسمانی طبیب نہ تھے، وہ روحانی طبیب بھی تھے۔ اس پریشان حال سے انہوں نے کہا، اے مریض، اگر تو چاہتا ہے تیرے پیر کا درد دور ہو جائے، تیری پریشانی دور ہو جائے، تو بس اس کا طریقہ ایک ہی ہے جس سے تو سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس کو پکار لے، تیرے پیر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس نے وہیں سے آواز دی، یا رسول اللہ
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس رسول کے منگتا ہیں جو رسول مختار کائنات بنا کر کے بھیجے گئے، ہم اس رسول کے بھکاری ہیں جس رسول کی بارگاہ سے ہمیں خدا بھی ملا، ہمیں قرآن بھی ملا، ہمیں جنت بھی ملے گی، اس لیے کہ مولا نے اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پیدا فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے امت کی پریشانیوں کا حل ہی نہ ہوا، بلکہ کیفیت یہ ہے جو پریشان تھے آقا کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دیکھو، اللہ اکبر، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ہر صحابی کا معاملہ یہ ہے، سر میں درد تو رسول اعظم کی بارگاہ میں، پیٹ میں درد رسول اعظم کی بارگاہ میں، بچی کا مسئلہ رسول اعظم کی بارگاہ میں، بیٹے کا مسئلہ رسول اعظم کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، بھوک لگی ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حیرت کی بات ہے ہر کوئی پہنچ رہا ہے تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر اپنے معروضات کو پیش کر رہا ہے، اور کوئی ایسا تو بتا دو جسے مصطفیٰ نے عطا نہ کیا ہو، جس کی جھولی کو سرکار نے نہ بھری ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ جب بھوک سے بے حال ہو جاتے تو روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، ان کی بھوک دور ہو جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، کیا آپ کو نہیں معلوم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں دوپہر کے وقت جب نکلتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے صدیق اکبر اپنے در دولت سے باہر نکلے ہیں، اور باہر نکل کر بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں اور ٹہل رہے ہیں۔ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں صدیق اکبر ٹہل رہے تھے، کچھ دیر گزری، سیدنا فاروق اعظم گھر سے باہر نکلے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں انہوں نے صدیق اکبر کو ٹہلتے دیکھا، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں ٹہل رہے ہو؟ کہا کیا بتاؤں میرے دوست، بھوک کی وجہ سے پریشان تھا، سوچا تھوڑا سا ٹہل لوں، کوئی مل جائے، دوست یار مل جائے اور اس کے ساتھ ان کے گھر کی اگر وہ دعوت دے تو چلا جاؤں۔ یہ دونوں باہم گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں رسول اعظم تشریف لائے، دونوں کو دیکھا، ارشاد فرمایا ابو بکر عمر کیا بات ہے، دونوں کیوں ادھر ٹہل رہے ہو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں؟ عرض کرتے ہیں سرکار بھوک نے پریشان کر رکھا ہے، پیاس نے بھوک نے پریشان کر رکھا ہے، اس لیے یہاں پر ٹہل رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا آؤ چلو چلتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان دونوں صحابی کو لے کر پہنچے، دروازے پر سرکار نے دستک دی، دروازہ کھولا گیا، وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ سرکار سے پوچھا کون؟ آقا نے فرمایا میں۔ سرکار نے اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی ساتھ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے پیش بتایا، دونوں کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں پہنچتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کی عدم موجودگی کی ان کی زوجہ نے بتایا۔ ابو ایوب کو معلوم ہوتا کہ آقا تشریف لانے والے ہیں تو ابو ایوب کبھی نہ جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیں، میں ابھی انتظام کچھ کھانے کا کرتی ہوں۔ یہ نہیں پوچھا آقا کچھ کھائیں گے پیش کروں، نہیں، آقا کی خدمت ان کے لیے سب سے بڑی سعادت تھی۔ انہوں نے کہا حضور تشریف رکھیں، ابھی میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ کچھ دیر گزری کہ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھال بھر کر جس میں کھجوریں تھی خود بخود گھر تشریف لائے اور آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ رسول اعظم نے فرمایا ابو ایوب تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے گھر میں آیا ہوا ہوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کہہ رہا تھا کہ مدینے کا چاند گھر پر آیا ہوا ہے، اس لیے سرکار یہ لے کر کے حاضر آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھانا کھجوریں دسترخوان پر رکھی گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ
میں بکری کے بچے کو ذبح کرنے گیا، سرکار نے فرمایا اسے ذبح نہ کرو، پھر بکری کو ذبح کیا۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد رسول اعظم کے لیے میں نے گوشت تیار کیا، بیوی سے میں نے کہا روٹیاں تیار کرو، روٹیاں تیار کی گئیں دسترخوان کے اوپر۔ جب کھانا چنا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سالن کا پیالہ لیا، ایک ہاتھ میں روٹیاں لی اور ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو پہلے یہ پہنچا دو، پھر میں یہ کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی عظمت بیان فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ اس نے اخلاق کا انداز بھی بتایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے کھانا تناول فرما لیا، اس کے بعد آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، جو لقمہ ابھی ہم نے کھایا ہے، کل بروز قیامت اللہ رب العزت نے اگر پوچھ لیا کہ اس اچھے کھانے کے بعد تم نے کیا کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم کی گریوزاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ اپنے نور سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا امام احمد رضا، میں دنیا کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا دنیاوی اعتبار سے؟ اعلیٰ حضرت جواب فرماتے ہیں کہ شنبہ سے لے کر چہار شنبہ تک اللہ نے زمین پیدا فرمائی، اور پنج شنبہ اور جمعہ کو اللہ رب العزت نے آسمان پیدا فرمایا، اور جمعہ کو عصر اور مغرب کے درمیان حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ میں جب اس سوال کو پڑھا اور اس سوال کے جواب کو پڑھا تو امام احمد رضا کے علم کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کبھی بھی ان سے کوئی بھی مسئلہ کسی بھی طریقے کا کوئی پوچھ لیتا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہر سوال کا جواب دے دیتے، فی البدیہہ جواب دیتے، فوری طور پر جواب دیتے۔ یہ علم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو کہاں سے میسر ہوا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے دو تعلق کو مضبوط رکھے تھے، ایک تعلق بالقرآن اور ایک تعلق بالصاحب قرآن۔ یہ ایسا مضبوط انہوں نے رکھا تھا کہ آنکھ بند کرتے تھے تو پورا قرآن ان کے سامنے کھلا ہوا رہتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں۔ آج ہم رات کو سو جاتے ہیں، آپ رات کو سو جاتے ہیں، دنیا کے انسان سب رات کو سو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی رات کو سوتے تھے لیکن بہت مختصر سوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ رات جاگ جاگ کر کی کتابیں اتنی کیوں لکھتے ہیں؟ اپنے بچوں کو آپ مسائل بتا دیتے، تحفظ عقائد کا سامان فراہم کر دیتے، لیکن آپ اتنی کتابیں لکھنا اور رات رات بھر جگنا،
اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جائیے ان کے جواب پر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کتے کو ایک روٹی دے دو تو وہ کتا بھی مکان مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ مکان مالک رات بھر سوتا ہے اور روٹی کھانے والا کتا پوری رات مکان مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ احمد رضا بھی نبی کے در کا کتا ہے اور ان کے در کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے میں اتنا سامان دے دوں اور اتنی کتابیں دے دوں کہ جب کوئی لٹیرا میرے آقا کی محبت مسلمانوں کے سینوں سے لٹنا چاہے تو میری کتابیں اس کی حفاظت کا سامان بن جائیں اور وہ کتابوں کی روشنی کے اندر اپنے عقیدے کو محفوظ اسی لیے کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے پاس یہ علم کہاں سے آیا تھا، کس طریقے سے آیا تھا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے اطباء کے پاس، بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس جو زانوی ادب طے نہ کیا ہو، اس کے باوجود ہر فن کے اندر وہ ماہر نظر آتا ہو۔ آپ سمت قبلہ کے حوالے سے اعلی حضرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب امریکہ کی سرزمین پر، شکاگو کی سرزمین پر جب سمت قبلہ کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا کہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا جائے یا نارتھ ایسٹ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا جائے، بہت سارے علماء نے ساؤتھ ایسٹ کو فوقیت دی، بہت سارے علماء نے نارتھ ایسٹ کو فوقیت دی۔ اس کے بعد ہماری جماعت کے چند جدید علماء پر امریکہ کی سرزمین پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ ذرا سمت قبلہ کے حوالے سے ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قدم بڑھائیں، آخر کوئی ایسی کتاب مل جائے جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ اللہ اکبر! قبلہ نما اعلی حضرت کی کتاب ان کے ہاتھوں میں آئی اور اس کے بعد جب تحقیق کی گئی اور تحقیق کے بعد جب سمت قبلہ کے تعین کا معاملہ ہوا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں کے جیولوجسٹ نے بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو قبول کیا اور وہی سمت قبلہ متعین کیا جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ثابت ہو رہا۔ میں پوچھتا ہوں مسئلہ امریکہ کا ہے، حل بریلی سے ہو رہا ہے، حل بریلی سے ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ اس اللہ کے رسول کے سچے عاشق کا نام ہے کہ جو صرف قولی عاشق نہ تھا بلکہ عملی طور پر اتنا زبردست عاشق تھا کہ دشمن بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ ان کا عشق رسول ہے جو انہوں نے ہمیں کفر کا فتویٰ دیا۔ سبحان اللہ! تسلیم کر دیں، یہی درس دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، آقا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو، اپنے اندر یقین پیدا کرو رسول اعظم کے ہر فرمان کے حوالے سے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈگمگا جاتے ہیں تھوڑے سے معاملے، نہیں یار یہ آج کے دور میں کہاں ایسا چلے گا، یہ ہماری سچویشن ہے۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے گائے کے گوشت کے حوالے سے پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کے حوالے سے قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، اس کا نام ہے باقاعدہ، چاہیے سے کھا سکتے ہیں۔ پھر خود اپنے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے لیے مجھے یہ گوشت تھوڑا سا مضر ہوتا ہے، میرے لیے مضر ہے۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ میں نے کھا لیا، ایک جگہ دعوت میں گیا، کباب میرے سامنے پیش کی کہ میں نے کھا لیا، کھانے کے بعد میرے گلے میں سوجن آ گئی، بات کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی میری سچویشن تھی، کچھ دنوں تک میں سنتوں کی بھی اقتدا کرتا تھا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑے طبیب کے پاس میرے بھائی مجھے لے گئے
تو ڈاکٹر نے دیکھ کر کے یہ وہی ہے, یہ بیماری وہی ہے, یہ بیماری وہی ہے. میں سمجھ گیا کہ اس زمانے میں طاعون کی بلا پھیلی ہوئی تھی, ڈاکٹر اسی بیماری کی بات کر رہا ہے. تو میں کہہ تو نہیں پا رہا تھا, منہ کے اندر تکلیف تھی, میں نے لکھ کر کے دیا, تم جو کہتے ہو وہ نہیں, تم جو کہتے ہو وہ نہیں, تم جو کہتے ہو وہ نہیں ہے, اس لیے کہ تم جھوٹے ہو, مصطفیٰ سچے. میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر کے دعا پڑھ لی ہے, اور حضور نے فرمایا جس پریشان حال کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھی جائے اس پریشانی میں اللہ کبھی گرفتار نہیں فرمائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں تبھی تیرا قول جھوٹا ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کا قول کبھی جھوٹا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت کی طبیعت اچھی ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ یقین کیوں تھا اعلیٰ حضرت, یہ کانفیڈنس کیوں تھا. آج منسٹر سے تھوڑے تعلق مضبوط ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے, سب کام ہو جائے. تعلق مضبوط ہو جاتے تبھی تو آدمی کہتا ہے نا. اعلیٰ حضرت نے بھی تعلق اپنے نبی سے اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ جو وہ کہتے تھے رسول اعظم کے ہر فرمان پر انہیں یقین کامل تھا. مسلمانوں اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج جو ہمارے سینے میں سرکار کی محبت کا چراغ جل رہا ہے یہ اعلیٰ حضرت کی دین. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اسلام ملا ہے خواجہ کے صدقے میں, اور تحفظ اسلام کا سامان ملا ہے احمد رضا کے صدقے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بریلی آج آپ سوچیں نا کیوں لوگ پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ مولانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ آپ مسلک خواجہ غریب نواز کہیں, مسلک غوث اعظم کہیں. تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ میرے سوال کا آپ جواب دیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسانوں میں سب سے افضل کوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے؟ وہ نہیں بتا سکتے. تو میں نے کہا کیا اب میں یہ آپ سے کہوں کہ آپ صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتے؟ بولے نہیں, بالکل نہیں, میں تو بہت محبت کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو امام حسین کی شہادت کی تاریخ معلوم؟ انہوں نے کہا بالکل, 10 محرم شریف. تو میں نے کہا 10 محرم آپ کو یاد ہے صدیق اکبر کا مقام جو رسول اعظم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے, ان کی وصال کی تاریخ آپ کو معلوم نہیں. سرکار کتنی جنگوں میں شامل ہوئے آپ بتائیں؟ تو بولے وہ بھی نہیں معلوم. میں نے کہا امام حسین کی جنگ معلوم, رسول اعظم کی جنگ کے بارے میں نہیں معلوم. تو کیا میں یہ کہوں کہ معاذ اللہ آپ کو سرکار سے محبت نہیں؟ کہا نہیں, بالکل سرکار سے محبت. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ سمجھائیں. میں نے کہا مطلب یہ ہوا کہ آپ صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں, فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں, عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں, مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن ان حضرات کے مقابلے میں جو جنگ کے لیے آئے تھے وہ کھلے ہوئے کافر تھے, اور امام حسین کے مقابلے میں جو جنگ کے لیے آئے تھے وہ نام کے کلمہ پڑھنے والے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اصلی دین کی اپنی ذات کو پہچان کے طور پر پیش فرمائی. اس لیے ہم امام حسین کی یاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ آج جو اصلی دین ہمارے پاس پہنچا ہے وہ امام حسین کے صدقے میں پہنچا. ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں, فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں, عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں, مولا علی کو بھی مانتے ہیں. بس یوں ہی سمجھو ہم غوث پاک کو بھی مانتے ہیں, خواجہ غریب نواز کو بھی مانتے ہیں. لیکن جب انگریزوں کے ایجنٹ بن کر وہاں بھی نکل پڑے, دیوبندی نکل پڑے, چکڑالوی نکل پڑے, اور اسلام کے لبادے میں وہ نکل کر نماز روزے کے نام پر مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے رہے, تو اللہ نے اپنے بندے کو احمد رضا کی شکل میں پیدا کیا کہ جا اور اصلی اسلام کے چہرے کو بے نقاب کر اور دنیا کو بتا دے کہ سچا دین کیا ہے. تو ہم جب مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اس سے
चेहरे को इंसानों के सामने पेश किया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कोई नया मसलक नहीं है, ये वही तरीका है जो रसूल आजम से चलकर ख्वाजे आजम तक आया और ख्वाजे आजम से चल करके गरीब नवाज के आशिक और सच्चे आशिक इमाम अहमद रजा के पास। सुभान अल्लाह। ऐसे सच्चे आशिक के आला हज़रत से किसी ने पूछा, हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह जहां दुआ कबूल होती हो वो बारगाह बताएं, तो फरमाते सुल्तान उलहिंद की बारगाह। ये बारगाह वो बारगाह है कि वहां पहुंचकर जो दुआ करो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम खुश नसीब हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत की याद बना रहे हैं। याद रखो आला हजरत अजीमुल बरकत का इस उम्मत पर बेपनाह एहसान है, इस उम्मत पर बेपनाह करम है। आप मुझे बताओ, तन्हा इमाम अहमद रजा ने इतनी किताबें लिख दी हैं कि मसला आज के दौर का है, लेकिन इमाम अहमद रजा की किताबें आज हमारे मसाइल के हल के तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं। आज बहुत सारे दुश्मनाने इमाम अहमद रजा गलत प्रोपेगेंडा करके आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के चेहरे को, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के मिशन को मस्क करने की कोशिश करते हैं, गलत आला हज़रत के हवाले से प्रोपेगेंडा करके। लेकिन मैं आपको एक अपना वाकया बताऊं। हम और हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी साहब और मौलाना मोहम्मद हुसैन बरतानवी, हम तीनों गोवा के सफर के लिए, गोवा में इज्तिमा था, वहां के सफर के लिए बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर, फ्लाइट 2 घंटा डिले थी, उसकी वजह से हम एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। लखनऊ की एक कॉलेज का डीन आया और आने के बाद अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां साहब आज़मी को देखने के बाद कहता है, आप मौलाना कमरुज़्ज़मान खां आज़मी हैं? हजरत ने फरमाया जी। कहा मैं आपको बहुत सुना करता हूं। और उसके बाद आला हजरत अज़ीमुल बरकत के हवाले से गुफ्तगू छिड़ गई। हमारे पास 2 घंटे का टाइम था। उसके दिलो दिमाग के अंदर आला हजरत के खिलाफ भर दिया गया था। मौला अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी साहब बैठते हैं और उसकी ज़बान से वो जो कुछ आला हजरत के खिलाफ कहता है, मौलाना अहमद रजा ने ये किया, मौलाना अहमद रजा ने ये लिखा, मौलाना अहमद रजा खां ऐसे थे, मौलाना अहमद रजा खां ऐसे थे। अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी साहब सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और उसकी इल्मी सलाहियत को महसूस करने के बाद अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी साहब ने आला हजरत के सिर्फ 1 या 2 अशआर उसके सामने पेश किए। उसकी आंखें खुल गई। कहा ये कौन शायर, किस शायर का कलाम है? कहा सुनते जाइए। वो आला हजरत के कलाम सुनाते रहे, अशआर सुनाते रहे। सुनने के बाद वो शख्स हैरान था कि भाई ये किसी मौलवी के शायर अशआर हैं। बरजस्ता अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी साहब ने फरमाया, सुनो, जिनके हवाले से तुम्हारे जहन को खराब किया गया ये वही मौलाना अहमद रजा खां के अशआर हैं। इतना सुनना था कि उसकी अक्ल दंग रह गई। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के हवाले से हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने फरमाया, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, बहुत समझदार आदमी लग रहे हो। सुनो, किसी के हवाले से अपनी राय कायम करने से पहले उसकी फिक्र को पढ़ लो, उसकी तहरीर को पढ़ लो, उसकी जिंदगी को पढ़ लो, उसके बाद तुम उसके हवाले से कोई राय कायम करना। फिर आला हजरत के फतावे और आला हजरत की इल्मी तहकीकात के हवाले से जब हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने उसके सामने इल्मी आला हजरत की सलाहियत को पेश किया तो बरजस्ता वो पुकार उठा, मौलाना मैं अंधेरे में था, आपने मुझे रोशनी दिखा दी है। और उसके बाद उस शख्स ने कहा, मुझे आला हजरत की किताबें दी जाए ताकि मैं हक को पाने के लिए इमाम अहमद रजा की किताबों का मुताला करूं। मैंने खुद फतावा रज़विया शरीफ और आला हजरत की कई किताबें उस कॉलेज के डीन के पास पेश की हैं। आज एक तबका आला हजरत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आला हजरत की किताबों को और आला हजरत के किरदार को दुनिया के इंसानों के सामने पेश करें। और मैं ये कहूंगा, आज हमारे शहर के अंदर, आज हमारे मुल्क के अंदर अगर बच्चा ना पढ़ रहा है तो ये भी सदका है